لینے اور دینے کا میزان اور ماپ اور پیمانہ الگ الگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ان کا شیوا تھا۔ قافلے والوں سے 10واں حصہ وصول کرنا یہ انہی قوم کا جو ہے یہ ایک عام بات چلی تھی ان میں۔ تو اللہ کریم نے قوم مدین کو الگ ذکر کیا اور ایکا والوں کو الگ ذکر کیا، اور قرآن نے باریک دقیق تعبیر سے یہ سمجھا دیا کہ ایکا والے لوگ یہ قوم شعیب جو قوم مدین تھی وہ نسبی اور قبیلے کا تعلق تھا، اور ایکا والوں کا کوئی خاندان یا نسب کا تعلق شعیب علیہ السلام سے نہیں تھا۔ ایک پھر شہری آبادی ہے، ایک پھر دیہاتی آبادی ہے۔ یہ ایکا والے لوگ یہ شہری آبادی تھی، بڑے بڑے مکانات بنائے ہوئے۔ مدین والے جو لوگ تھے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے مکان بنائے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود تھی۔ جس طرح قوم سمود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ یہ اپنے گھروں کو پہاڑوں کو تراش تراش کے بڑے بڑے محلات اندر بناتے۔ اسی طرح یہ قوم شعیب جس طرح قوم سمود نے پہاڑوں میں مکانات بنائے تھے، اسی طرح مدین والوں نے محلات مکانات پہاڑ تراش کے بنائے ہوئے تھے، اور آج بھی موجود ہیں۔ قوم سمود کا اور قوم شعیب کا یہ تقریباً 650 کلومیٹر درمیان میں فاصلہ ہے۔ 650 کلومیٹر کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ قوم سمود یہ مدینہ منورہ سے 500 کلومیٹر دور ہے۔ العلا شہر، العلا سے کے ساتھ یہ مدائن صالح ہے۔ تو وہاں سے 600 کلومیٹر آگے جہاں پہ حجاز کی حد ہوتی ہے اور مقنا کا علاقہ آج اس کا نام ہے، وہاں سے راستہ اردن اور شام کی طرف جاتا ہے۔ اسی کنارے کے اوپر 35 کلومیٹر دور پہاڑ ہے، مصر کی حدود میں آتا ہے۔ درمیان میں دریا ہے، سامنے پہاڑ مصر کے نظر آتے ہیں، ادھر مدین والوں کی حد ہے، اور درمیان میں آج بھی ایک راستہ ہے۔ اس سائیڈ پہ قوم شعیب کا علاقہ مدین والوں کا اور دوسری سائیڈ پہ ایکا والوں کا علاقہ ہے۔ یہ شہری لوگ تھے اور یہ دیہاتی لوگ تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے مکان بنائے، انہوں نے اونچے اونچے محلات تعمیر کیے۔ تو اللہ کریم نے مدین والوں کا ذکر کیا، اور سورۃ شعراء میں جو آج آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ایکا کا ذکر کیا۔ ان دو قوموں کی طرف اللہ کریم نے حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ مدین والوں میں الگ بیماریاں تھیں، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے انہوں نے الگ فتوے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں جو ہے اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں، ہم تمہیں کوئی عزت نہیں دیتے، تیری عبادت تیری دعوت صرف یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین و مذہب چھوڑ دیں، ہم تیری دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ہم تیری دعوت کا انکار کرتے ہیں، اور تو ہمارے قبیلے میں بڑا کمزور آدمی ہے۔ کچھ جو لوگ قبیلے کے کافر ہیں ان کافروں کی وجہ سے شعیب پیغمبر ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، کیوں؟ کافر کافر کا دوست ہوتا ہے۔ اور الزامات لگائے، جو بیماریاں ان میں تھیں وہی بیماریاں اس قوم ایکا میں بھی ہیں۔ تو اللہ کریم نے سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں وہاں پہ مدین والوں کا ذکر کیا، ان کی بیماریوں کا ذکر کیا، اور شعیب علیہ السلام کی مختلف وعظ و نصیحت جو تقاریر اور تبلیغ تھی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا سورۃ اعراف میں اور سورۃ ہود میں۔ آگے 19واں سپارہ سورۃ شعراء، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کا ذکر نہیں کیا، ایکا والوں کا ذکر کیا۔ جہاں مدین والوں کا ذکر کیا وہاں پہ قرآن نے ایک لفظ بولا
اذ قال لهم اخوہم شعیب، جب ان کے بھائی شعیب نے کہا، جب ان کے بھائی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ اب مدین والوں کے لیے سورۃ اعراف بھی دیکھو، سورۃ ہود بھی دیکھو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے اخوہم شعیباً، اخ کہتے ہیں بھائی کو، ان کے بھائی شعیب نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب جہاں پہ ایکا والوں کا ذکر کیا ہے سورۃ شعراء میں، وہاں پہ اللہ نے بھائی کا لفظ ذکر کیا نہیں ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لهم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ ایکا والوں کے لیے جہاں پہ ذکر کیا، اخو کا لفظ ذکر کیا، اب قرآن باریک اشارے سے سمجھاتا ہے، اخوہم کا ذکر کیا مدین والوں کے لیے اس لیے کہ وہ نسبی اور حسبی اور قبیلے کے بھائی تھے، انہی کے خاندان میں تھے، لیکن ایکا والے یہ الگ قوم تھی، شعیب حضرت شعیب پیغمبر کے ساتھ ان کا خون اور نسب کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن نے ایک لفظ میں تعبیر سمجھا دی کہ وہ ان کا اپنا قبیلہ تھا اور یہ ان کا اپنا قبیلہ نہیں تھا، یہ دوسری قوم تھی۔ تو ان دونوں قوم جو ساتھ ساتھ رہتے والی تھیں، ان دونوں قوموں کی طرف اللہ کریم نے نبی بنا کے بھیجا، حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ مدین والوں کی اور ان کے کیا ایکا والوں دعوت حضرت شعیب علیہ السلام نے دوسرے انداز میں اللہ کی پوجا، ناپ میں کمی کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اپنے من میں اپنی مرضی کے ساتھ حرام حل تصرف کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، سبحان اللہ، کذب، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، کذبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ انہوں نے یہ نہیں اس مقام پہ کہا کہ شعیب پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کذبا، خود جھوٹے تھے لیکن شعیب کو جھٹلا رہے تھے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں پہ رسول زیادہ نہیں، صرف رسول ایک ہے، جھٹلانے والے زیادہ ہیں، رسول صرف ایک ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو لایا ہے، حالانکہ رسول ایک ہیں۔ قرآن نے جو کسی ایک رسول کی تقریر ہے گویا کہ سارے رسولوں کی ہے۔ اس سے پہلے دیکھو قوم نوح کیا میں اسی صورت میں 5 انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا اور سیم لفظ بولے کذبت قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، حالانکہ انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے، صالح پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ تو مرسلین جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، یعنی اگر ایک رسول کا انکار کرے گویا کہ اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا ہے۔ آگے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کی جھٹلا دیا ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ اب رسول کون آئے ہیں ان کی طرف؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اذ قال لهم ظرف زمان کو ظاہر کرتی ہے، جب اللہ فرماتے ہیں میرے شعیب پیغمبر نے ان کو دعوت دی ایکا والوں کو، اذ قال لهم شعیبا الا تتقون، الا تتقون حرف تنبیہ ہے، او ایکا والے لوگوں کیوں نہیں ڈرتے اللہ کریم سے؟ الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے اللہ کریم سے؟ حالانکہ وہ قوت والی ذات ہے، وہ طاقت والی ذات ہے۔ لمبا زمانہ 400 سال کا زمانہ شعیب پیغمبر نے قوم میں گزارا ہے۔ لمبا زمانہ اس منعم کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے۔ الا تتقون، تمہارے دل ابھی تک نرم کوئی نہیں ہوئے۔ الا تتقون، ابھی تک تمہارے دل میں کوئی ڈر نہیں آیا، کوئی خوف نہیں آیا، حالانکہ قوم لوط تم سے دور کوئی نہیں۔ یہ سمودی لوگ جو ہیں وہ تمہارے راستے پہ آتے ہیں، وہ تم سے دور۔ انہی جیسی حالت، انہی جیسے مکان تمہارے بھی موجود ہیں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ عادی سمودی لوگ جو بڑی بڑی قوت اور طاقت والے لوگ تھے، اگر اللہ کریم ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، الا تتقون، تم کیوں نہیں اس اللہ کریم سے ڈرتے؟ تتقون معنی کیا ہے؟ اتقا من الوقایا، وقایا کہا جاتا ہے کہ ڈھال کو عذاب سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے آدمی کسی ڈھال کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو وقایا کہا جاتا ہے۔ معنی کیا سمجھایا؟ او اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کریم کی وحدانیت کی ڈال کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کریم کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آؤ۔ الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ معنی کرتے ہیں الخوف، تقوی کا معنی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اس امت کے لیے تقوی کا معنی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، رب جلیل کا خوف ظاہری باطنی جلوت اور خلوت میں تیرے دل میں ہونا چاہیے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، تیرا عمل تنزیل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسری علامت والرضا بالقلیل، اگر تیرے اوپر ایام فاقے کے آتے ہیں، فقر آتا ہے، تنگی آتی ہے، رضا بالقلیل، تھوڑی چیز کے اوپر بھی اللہ پہ راضی رہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، چوتھی چیز کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تو ہمیشہ آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھ۔ یہ معنی کیا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، او میری قوم کیوں نہیں اللہ کریم سے ڈرتے؟ اگر وہ رحیم ہے تو وہ جبار بھی ہے، اگر وہ غفور ہے تو وہ قہار بھی ہے، اگر وہ ودود ہے تو وہ منتقم بھی ہے، اگر وہ عزیز ہے تو وہ غالب بھی ہے۔
اگر وہ مہربان، اگر وہ حلیم ہے، اگر وہ حلیم ہے تو وہ قوی بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے۔ الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے تم اللہ کریم کی ذات سے جو بڑی قوت اور صلابت اور طاقت والی ذات ہے؟ تو کہنے لگے تو بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تجھے فوقیت ہم اپنے اوپر دیتے تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ وأطیعون انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ او لوگو، میں اللہ کریم کی طرف سے امانت دار رسول بن کے آیا ہوں، میری امانت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھو، اگر قرآن تم دیکھو، یہی جملے نوح علیہ السلام نے فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ آگے ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا انی لکم رسول امین، صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا انی لکم رسول امین، لوط علیہ السلام نے بھی فرمایا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ کیوں یہ جملہ فرمایا؟ کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے، اور یہ جو رسالت ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس امانت کو اگر ہم بیان نہ کریں تو یہ خیانت ہوگی، ہم خیانت کر سکتے؟ انی لکم بے شک لکم، لام یہاں پہ فائدے کے لیے ہے، انی لکم معنی کیا ہے؟ بے شک میں امانت والا رسول تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارا فائدہ ہے تو کیسا رسول ہوں؟ رسول امین، رسول ان کے اوپر تنوین تعظیم کی، امین ان کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی ہے۔ معنی کیا ہے؟ او لوگو رسول امین، میں رسول ہوں، میری نبوت امانت ہے، میری رسالت امانت ہے، میرا وجود امانت ہے، میری دعوت امانت ہے، میری تبلیغ امانت ہے، میری تقریر امانت ہے، میری نصیحت امانت ہے، جو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں وہ میرے پاس امانت ہے، میں رہوں یا نہ رہوں یہ امانت میں تم تک پہنچا کے رہوں گا۔ انی لکم رسول امین، میری ایک ایک بات امانت ہے، اگر میں نہ پہنچاؤں یہ پہنچانا میری امانت ہے، اگر میں نہ پہنچاؤں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ انی لکم رسول امین، میری دعوت امانت ہے، تو اللہ کریم نے مجھے دعوت کیا دی ہے، میں امانت والا رسول ہوں، تو امانت میرے پاس ایک جملہ امانت والا ہے، وہ امانت والا جملہ جب تک میں تمہیں سمجھا نہ لوں اس وقت تک میں شعیب رک سکتا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ما لکم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جملے کو بار بار دہرایا؟ اس لیے کہ اعتراض تھا ہی اسی جملے پہ۔ اب اس کا معنی قرآن نے جتنا سمجھا دیا ہے، اگر انسان بیان کرے تو ایسا ہو کہ کہیں انسان کا جگر نہ پھٹ جائے، لیکن وہ قوم بھی اتنی جابر ہے کہ انہوں نے نہ سمجھنے کی بھی انتہا کر دی۔ انی لکم رسول امین، میرے پاس جو امانت ہے اسی کی امانت ہے، جس کے پاس میرا، جس نے مجھے وجود امانت کے طور پہ دیا ہے، وجود بھی اسی کی امانت، میری حرکت اور چال ڈھال اور بیان بھی اسی کی امانت ہے، میری صحت اور بول لسان اعضاء بھی اسی کی امانت ہے،
یہ سارا کچھ اس نے مجھے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اگر وہ میری زبان کو بند کر دے، فرمایا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ چلائے تو ایکا اور مدین سارے بھی تم مل جاؤ، میں شعیب کی زبان کو روک سکتے؟ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ۔ پھر دوسرا جملہ بولا ہے، پہلے فرمایا الا تتقون، اور میری قوم کیوں نہیں ڈرتے اللہ کریم سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تقریر ہو رہی ہو، قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، پھر نوافل جو ہے وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ انی لکم رسول امین، میں امانت والا رسول ہوں۔ پہلے فرمایا الا تتقون، انی لکم رسول امین، پھر آگے فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، او لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میں شعیب پیغمبر کی بات کو مان لو، یہ ڈال ہوگی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اگر اللہ سے ڈر جاؤ گے، میری بات کو مان لو گے، تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ سکتا۔ تیسری بات فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تمہیں امانت پہنچا رہا ہوں، نہ میں نے صبح دیکھی، نہ میں نے شام دیکھی، نہ سویرا دیکھا، نہ اندھیرا دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ امیر دیکھا، نہ غریب دیکھا، نہ محفل دیکھی، نہ مجلس دیکھی، نہ کوئی ندوہ دیکھا، نہ بیٹھک دیکھی، نہ کوئی گلی دیکھی، نہ بازار دیکھا۔ ایک ملا ہے، اس کو بھی دعوت دی ہے، دو ملے ہیں، اس کو بھی دعوت دی ہے، 10 ملے ہیں، پھر بھی دعوت دی ہے، مجلس میں بھی دی ہے، تمہارے دارالندوات میں بھی دعوت دی ہے، تمہاری گلیوں میں بھی دعوت دی، تمہارے بازاروں میں بھی دعوت دی، تمہارے گھروں میں بھی دعوت دی، یہاں تک کہ جا کے تمہارے دروازے کھٹکا کے ایک ایک کا دروازہ کھٹکا کے میں نے دعوت دی ہے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ، اور تمہارے گھروں میں جا کے دعوت دی، تمہاری بیٹھکوں میں، تمہاری مجالس میں، تمہارے ندوات میں، تمہاری منڈیوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، سوقوں میں، بڑوں کو، چھوٹوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، سب کو میں نے دعوت دی ہے۔ لیکن اس دعوت کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ بھی مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا۔ مولوی تو بغیر تنخواہ کے کسی مقام پہ درس دینے کے لیے نہیں جاتا، بیان کرنے کے لیے نہیں جاتا، لیکن یہ پیغمبر کا اخلاق اور حلم اور بردباری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے راتب کا مطالبہ کوئی نہیں، تنخواہ کا مطالبہ کوئی نہیں، گندم کی فصل پہ گندم کا مطالبہ کوئی نہیں، چاول کی فصل پہ چاول کا مطالبہ کوئی نہیں، راشن اور کھانے دانے کا مطالبہ بھی کوئی نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی راشن نہیں۔ فرمایا تجھ سے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، صرف میں اپنی امانت کو تمہارے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میرے رزق کا ذمہ اسی کے پاس ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے رزق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں کوئی نہیں، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی دانہ نہیں مانگتا جیسے مولوی مانگتے ہیں۔
جیسے پیر مانگتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، تنخواہ کوئی نہیں، راتب کوئی نہیں، وظیفہ کوئی نہیں، چاول کوئی نہیں، گندم کوئی نہیں، نظر نیازیں کوئی نہیں، ہدیے تحفے کوئی نہیں، مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، کوئی کپڑے نہیں چاہیے، کوئی تم سے کوئی جوتے کا مطالبہ کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا معاوضہ کوئی نہیں۔ حرام ہے میری قوم کے لوگوں ایک دانہ بھی تمہارا استعمال کرنا، میں تو اللہ کریم کی رضا کے لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت جو ہے، میرا وظیفہ اللہ کریم نے مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رزق اسی کے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ۔ کہیں تمہیں یہ دل میں خدشہ ہو کہ ہمیں یہ دن رات دعوت دیتا ہے، گرمی سردی میں ہر جگہ پہ دوڑ بھاگ پیچھے لگا کے ہمیں دعوت دیتا ہے، کہیں ہم سے کوئی دانے نہ مانگ لے یا ہم سے کوئی اور چیز نہ مانگ لے۔ فرمایا نہیں نہیں، ان اجری الا علی رب العالمین، سبحان اللہ، میرا اجر، میرا خرچہ، نان نفقہ اللہ کریم کے ذمہ۔ بے شک بے شک، اب یہ ساری باتیں کی، یہ کیا پیغمبر سے بڑھ کے کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب دیکھو آگے قوم نے کیا جواب دیا۔ فرمایا کہ تم ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، زمین میں فساد نہ کرو، اسی اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ واتقون، آگے دلیل ذکر کی کہ کیوں اللہ سے ڈرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اسی ذات سے ڈرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں ایک مہین اور رذیل اور حقیر گھٹیا پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس وقت اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، تو ابھی اس نے جب پیدا کر دیا ہے تو پھر شریک کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ واتقوا الذی خلقکم، دلیل دی انہی کے وجود کے اوپر کہ اس نے پانی سے پیدا کیا ہے، پانی میں خون کو بدل دیا، پانی کو خون میں بدلا، خون کو لوتھڑے میں بدلا، لوتھڑے کو پھر ہڈیوں میں بدلا، اس کو پھر حلقے میں بدلا، بدل کے پھر اس کے اندر گوشت چڑھایا ہے، گوشت کے اوپر پھر چمڑی چڑھائی ہے، چمڑی چڑھا کے پھر اندر کا نظام بنایا ہے، پھر کہیں سے آنکھیں بن رہی ہیں، تیرے کسی کو بھی پتہ کوئی نہیں، کسی جگہ پہ کان بن رہے ہیں۔ خلقنا الانسان من صلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اندر اندر 40 دن تک اس قطرے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس میں تبدیلی کر کے اس کو لوتھڑے میں بدلا ہے۔ خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والجبلہ، وہ تمہارے باپ کو بھی پیدا کیا، تمہاری ماں کو بھی، تمہارے دادا کو بھی، پردادا کو بھی، نسلوں کو بھی، خاندان کو بھی۔ والجبلۃ الاولین، سبحان اللہ، تمہاری نسل، خاندان، قبیلے کو بھی پیدا کیا۔ اس کا احسان اتنے بڑے ہیں، اتنے احسان اس نے کیے ہیں، عبادت کا حق بھی اسی کا ہے، پھر کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ آگے قوم کہنے لگی وما انت الا بشر مثلنا، کہنے لگی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تیرے اوپر کیوں نبوت آئی، ہماری اوپر کیوں نبوت نہیں آئی؟ اب دیکھو قوم شعیب نے پہلا اعتراض کیا کیا، ایکا والوں نے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے انسان ہو، لہٰذا ہم کیسے انسان کو نبی مان لے؟ یہ ہماری توہین ہے، ہم آپ کو مان سکتے نہیں ہے۔ اب انہوں نے
پہلا اعتراض کیا کہ انسان ہو کے نبی ہو سکتا؟ نہیں ہے، انسان ہو کے نبی ہو سکتا؟ نہیں ہے، پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا نا۔ نہیں ہے۔ اب ذرا مکے کی طرف آؤ، سورۃ انعام دیکھو، وہاں پہ کیا فرمایا؟ اکان للناس ان اوحینا الی رجل منہم، یہ بڑے تعجب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کے اوپر وحی نازل ہو، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، طائف یا مکہ کے دونوں سرداروں میں سے وہ بھی انسان ہیں، ان کے اوپر کسی ایک کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تیرے یتیم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، تو بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لہٰذا تجھے انسان ہو کہ نبی ہو سکتا؟ نہیں ہے، انہوں نے بھی وہی اعتراض کیا، اور قوم شعیب نے بھی وہی اعتراض کیا۔ تو جو پیغمبر کو انسان نہ مانے، قرآن نے ان کو کافر کہا ہے، قرآن نے ان کو کافر کہا ہے۔ دوسرا اعتراض، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں الیاذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو کہتا ہے رسول امین، میں اللہ کا امانت والا رسول ہوں، تو اپنی طرف سے کہتا ہے میں امانت والا رسول ہوں، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وَإِنِّي لَنَظُنُّكَ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ دوسری بات، الیاذ باللہ، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہی جملہ دیکھ ذرا قرآن مقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کافروں نے بولا ان ھذا لساحر کذاب، اے محمد الیاذ باللہ ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ نبیوں کے اوپر اعتراض ہوتا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ نبیوں کو انہوں نے جھوٹا کیوں کہا؟ کیوں انبیاء پہ فتوے لگے؟ یہ اصل مقصد ہے۔ کیوں کہا کہ یار نبی سے بڑھ کے کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑھ کے کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں انبیاء پہ فتوے لگے؟ کیوں انبیاء کو گالیاں دیں؟ کیوں انبیاء کو نکالنے کی دھمکیاں دیں؟ کیوں انبیاء کو سب و شتم کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تیسری بات کیا کہنے لگے؟ قالوا انما انت من المسحرین، او بے شک تیرے اوپر جادو ہوا ہے۔ بات ذرا سمجھنا، بڑی اہم بات ہے۔ انما انت من المسحرین، یہ کہنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ قوم ایکا والے لوگ ہیں نا۔ انما انت من المسحرین، بے شک تیرے اوپر کثرت سے جادو ہوا ہے، تو مسحور ہے۔ مسحور کہا جاتا ہے جس کے اوپر ایک دفعہ جادو ہو، مسحر جس کے اوپر ہمیشہ جادو چلتا رہے۔ کہنے لگے او شعیب پیغمبر تیرے اوپر تو ہمیشہ جادو چلا ہوا ہے، تو مسحور ہو چکا ہے، تیرے اوپر تو جادو کا اثر ہو چکا ہے کہ ہمیشہ جدھر بھی دیکھو جب بھی دیکھو تیری ایک ہی دعوت ہوتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی بات کہ تو انسان ہے، تم کو ہم نبی مان سکتے۔ دوسری بات ہم تمہیں الیاذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تیسری بات انت من المسحرین، تیرے اوپر تو مسلسل جادو چلا ہوا ہے۔ اب کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، اب مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے، ابھی ایسے تو آگے جانا نامناسب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی الیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا مسئلے کو سمجھنا، اگر آج مسئلہ آیا ہے تو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور اگر ہماری دلیل غلط ہو تو ہمارا گریبان حاضر ہے، اگر ہماری دلیل صحیح ہو پھر آپ کو یہاں پہ ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن کی دلیل ہو تو پھر ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا؟ اب دیکھو، اگر یہ آدمی بیٹھا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، میں اس کو کہوں تیرے اوپر تو جادو ہو گیا ہے،
اس کے دل میں دھچکا لگے گا یہ چیز اس آدمی کو پسند نہیں ہے. کسی آدمی کو بھی کہو نا تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے تو اس کو یہ چیز پسند ہے. نہیں. اب دیکھو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے کیسے تم نے محمد کے لیے پسند کر لی. جو چیز تمہیں پسند نہیں کیسے تم نے پیغمبر کے لیے پسند کر لیا. اگر تمہیں کہا جائے کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے تجھے پسند نہیں تو تو نے پیغمبر کے لیے کیسے پسند کر لیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا اور سورت فلک اور سورت ناس کا شان نزول یہی ہے کہ آپ کے اوپر جب جادو ہوا تو یہ دو صورتیں نازل ہوئیں. اب دیکھو ذرا نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب جادو ہو رہا ہے بقول ان کے جو روایات میں ہے جادو ہو رہا ہے مدینہ میں اور یہ سورت فلک اور سورت ناس نازل ہوئی ہے مکہ میں. اب جادو ہو رہا ہے مدینہ میں اور یہ فلک اور ناس نازل ہو رہی ہے مکہ میں. اور یہ کب نازل ہوئی؟ سورت فلک اور ناس کی ترتیب نزولی جو ہے ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن کی صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ ترتیب نزولی ہے 20 اور 21 نمبر یہ صورت نازل ہوئی ہے. 20ویں اور 21ویں صورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی یہ سورت فلک اور سورت ناس مکہ مکرمہ میں. ذرا بات کو سمجھنا ذرا دلیل سے. کیوں؟ یہ معاملہ کسی مولوی پیر کا نہیں، یہ معاملہ محمد کا ہے. ساری دنیا کے مولویوں اور پیروں کو محمد کی پاؤں کی ٹھوکر پہ قربان کر دے، محمد کی عزت کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. اگر تو نے پیغمبر کی عزت نہیں کی تو قیامت کے دن کیا محمد کو منہ دکھائے گا؟ یہ پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے. جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کیسے تو نے قبول کر لیا کہ محمد پہ جادو کا اثر ہوا ہے؟ اب یہ صورتیں نازل ہوئی مکہ میں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ترتیب نزولی ہے 20 اور 21 نمبر یہ صورت ترتیب نزول. قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے جو قرآن پاک میں ترتیب ہے، ایک ہے جو ترتیب نزولی ہے. جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے نا اس میں اقرا بسمک اور یہ پھر صورت مدثر پھر مزمل، اس ترتیب سے یہ 20ویں اور 21ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اب جادو ہو رہا ہے کہاں؟ صورتیں نازل ہو رہی ہیں کہاں؟ یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. دوسری بات اب جو ہے جادو کب ہوا؟ جادو ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کے بعد 9 ہجری میں. کب ہو رہا ہے؟ 9 ہجری میں. اس کے 1 سال کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی. اب جادو ہو رہا ہے 9 ہجری میں اور کرنے والا کون ہے؟ لبید ابن عاصم جو یہودی ہے. اب روایت کیا کہتی ہے؟ اب بہت سی روایات لوگوں نے بنائی ہیں اور بہت سی روایات ہیں بھی. اب وہ ساری روایتیں ملا کے تقریباً 40 کے قریب روایات بنتی ہیں اور ساری روایتوں کو روایت کرنے والا ہشام ابن عروہ ہے. کون ہے؟ ہشام ابن عروہ. ہشام ابن عروہ کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں وہو مجروح، وہ راوی مجروح ہے. وہ راوی کیا ہے؟ مجروح ہے. اس کا حافظہ جو ہے عراق میں جا چلا گیا، زیادہ عمر ہو گئی، اس کا حافظہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا. اب مجروح راوی کی روایت لے کے تم نے روایت پہ یقین کیا، تم نے محمد کی عزت کی طرف نہیں دیکھا. تم نے اس روایت کو قبول کیا، قبول کر کے تو نے یہ عقیدہ بنایا کہ الیاذ باللہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا. تم نے ایک روایت کو قبول کر لیا لیکن محمد کی عزت اور ناموس کا تجھے خیال نہیں آیا کہ یہ میں کدھر نسبت کر رہا ہوں، پیغمبر کی طرف کر رہا ہوں. حالانکہ یہ نظریہ تو کافروں کا ہے. آگے دیکھو میں تمہیں آیات بتاتا ہوں کہ کافروں نے کہا کہ پیغمبر کے اوپر جادو ہو چکا ہے. اب کہتے ہیں جادو کرنے والا یہودی تھا لبید ابن عاصم اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسائے میں رہتا تھا.
اب ذرا بات کو سمجھنا، ذرا عقل کے ساتھ سوچنا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہمسائے تھے، جو بھی ہمسائے تھے، وہ سارے وہاں پہ حجرات تھے، حجرے تھے نا، وہ سارے صحابہ کے مکانات تھے، وہاں پہ کسی یہودی کا مکان. اس کا مطلب ہے کہ یہودی مسجد نبی کے قریب رہتا تھا. وہ کہتے ہیں یہودی کا نجارہ الیہودی، نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمسایہ تھا یہودی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسائے میں سارے صحابہ تھے، کسی یہودی کا مکان نہیں تھا. اب جو مسجد نبوی کے ارد گرد ہیں وہ سارے تھے حجرے. حجرہ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کمرے کو کہا جاتا ہے غرفہ. غرفہ وہ ہوتا ہے جس میں 2-3 بیڈ آ جائیں. حجرہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک آدھی چارپائی آئے اور ایک چارپائی کی جگہ خالی ہو، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے. اور قرآن میں صورت ہے حجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اب وہاں پہ حجرے تھے، مکانات. اب یہودیوں کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ یہودی کہاں رہتے تھے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. فرمایا یہ یہودی تو محلات میں رہتے تھے، یہ حجروں میں رہتے. تو لبید ابن عاصم یہودی نبی علیہ السلام کا ہمسایہ بھی نہیں تھا. تو ہمسایہ نہیں تھا تو جادو پھر اس نے کیسے کر لیا؟ یہ ساری باتیں ذرا اپنے عقل سے سوچنا اور میرے دلائل کو ذہن میں رکھنا، پھر اس کا جواب ڈھونڈنا، پھر ہمیں بتانا کہ کیسے لوگ روایات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اس کو قرآن پاک کے انداز کے اوپر کیوں نہیں روایت کو پرکھتے. عقل کے ساتھ، نقل کے ساتھ عقل کو حاضر ہونا چاہیے. ایک طرف تمہاری روایات ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف پیغمبر کی نبوت اور رسالت ہے. جا داغ لگایا محمد کی نبوت پہ. کیسے تم نے سوچ لیا کہ پیغمبر کے اوپر جادو ہو چکا ہے؟ اب دوسری بات، جادو ہوا 9 ہجری میں. اب غزوہ احزاب کے بعد مدینے میں کوئی یہودی نہیں رہا. غزوہ احزاب کے بعد مدینے میں کوئی یہودی رہا ہی نہیں، تو جادو کس کافر یہودی نے کر لیا؟ 3 ہجری کے بعد مدینے میں یہودی کوئی نہیں رہا. وہ دیوار کے ساتھ جو سو رہے ہیں ان کو بھی اٹھا دو. غزوہ احزاب کے بعد سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ غزوہ احزاب کے بعد مدینے میں کوئی یہودی، تو جادو کس نے کر لیا؟ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا ہمسایہ ہے. پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ جو ہے یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ کدھر تھے؟ نبی علیہ السلام نے کیوں اپنی زرہ یہودی کے پاس رہن میں رکھی؟ عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر الصدیق، عثمان ابن عفان، اغنیاء صحابہ ہیں، یہ غنی صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے پاس کیوں نہیں رکھی؟ یہودی کے پاس کیوں زرہ رکھ لی رہن کے طور پہ؟ نبی علیہ السلام نے کسی یہودی کے پاس زرہ رہن پہ رکھی؟ حالانکہ کیوں؟ آپ نے قرض لیا اسے. نبی علیہ السلام، وہ باغ فدق کا معاملہ جو ہے سن لیا آپ نے کہ نہیں؟ فدق والا جو معاملہ ہے وہ کس کے پاس تھا؟ سورۃ انفال میں کیا آتا ہے؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. وہ باغ فدق کے جو باغات کا ساری آمدنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی. تو پھر آپ کو تو اپنی درہ یہودی کے پاس رہن کے رکھنے کی ضرورت. باتوں کو ذرا غور سے سمجھنا. یہ بھی لوگوں نے ایسے کہانیاں بنائی ہیں. صحابہ کرام جو محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو وہ کیا پیغمبر کی زرہ یہودی کے پاس رہن کے لیے رکھنے دیتے تھے؟ کیسے تم نے مان لی ایسی باتوں کو جو تمہاری عقل کے خلاف ہے؟ اور پیغمبر کا کوئی خیال ہی نہیں کیا، روایات کا خیال کر دیا. اس کے بعد دیکھو، کہتے ہیں لبید ابن عاصم رجل من بنی زریق، یہ بنی زریق قبیلے کا یہودی تھا. اب مجھے یہ بتاؤ، اگر تم تاریخ دیکھو، بنو زریق قبیلہ یہودیوں کا ہے ہی نہیں. بنو زریق قبیلہ یہودیوں کا، کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ بنو زریق قبیلہ یہودیوں کا، وہ تو بنو نذیر والے ہیں، بنو قریظہ والے ہیں. کدھر؟ بنو زریق من العرب لیس من الیہود. بنو زریق یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، تو کیسے تم نے مان لیا کہ پیغمبر کے اوپر جادو ہو چکا ہے؟
اب دیکھ ذرا قرآن سے پوچھ کن لوگوں نے کہا کہ محمد پہ جادو ہوا ہے؟ سورۃ فرقان 18واں سپارہ اس کی 8 نمبر آیت گھر میں جا کے دیکھنا، وہاں پہ کیا قرآن نے کہا؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ظالموں نے کہا کہ ایسے بندے کی پیروی نہ کرو جس کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ اب یہ سورۃ فرقان 18واں سپارہ 8 نمبر آیت خود جا کے دیکھنا، یہ جادو کہا کہ جس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، محمد کے اوپر جادو کا عقیدہ رکھنے والے یہ ظالم لوگ تھے۔ اب قرآن نے کہا ہے، دوسرا مقام آؤ، صرف یہاں پہ نہیں، سورۃ اسراء 15واں سپارہ 47 نمبر آیت، وہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ جب ظالم کہیں گے کہ اس محمد کے اوپر جادو ہو چکا ہے، اب ذرا معنی سمجھنا، سورۃ فرقان میں فرمایا قال الظالمون، کہا ظالموں نے، سورۃ اسراء میں فرمایا یقول الظالمون، قالا ماضی ہے، یقول مضارع ہے، پہلے بھی ظالموں نے کہا کہ محمد پہ جادو ہوا ہے، یقول حال بھی معنی دیتا ہے، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ محمد کے اوپر جادو ہوا ہے، لیکن وہ کہنے والے کون ہوں گے؟ قرآن سے معنی دیکھ، اذ یقولو، یقولو علماء جانتے ہیں، قال یقول قولا فہو قائل، وقیل یقال قولا فذاک مقیم، قائل یقول مضارع ہے، میرا پیغمبر جب تک تیری زندگی رہے گی پھر بھی یہ کا ظالم کہتے رہیں گے کہ تیرے اوپر جادو ہوا ہے۔ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی۔ یقول الظالمون، ظالم کہتے رہیں گے یا کہیں گے کہ محمد کے اوپر جادو ہوا ہے، یعنی پیغمبر کے اوپر جادو کا ماننا یہ ظالموں کا عقیدہ ہے، یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب آگے دیکھ ذرا، اللہ اب کتنی دیر تک جادو رہا؟ کہتے ہیں 6 اشہر، 6 مہینے الیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر رہا۔ اب پیغمبر کا ایک ایک منٹ امت کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو 6 مہینے جادو کا عرصہ گزرا ہے، جادو کے بارے میں پتہ ہے وہاں پہ روایات میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں فلاں عورت کے پاس پتہ نہیں میں گیا ہوں کہ نہیں گیا، یہ کام میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب کیا نہ کیا یہ پیغمبر کے لائق ہو سکتا؟ تو اگر کیا نہ کیا تو یہ پیغمبر نمونہ کیسے بنے گا؟ 6 مہینے محمد پہ جادو کا اثر رہا۔ ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا پیغمبر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اللہ کریم نے کیسے دیکھ لیا کہ محمد کے اوپر جادو ہے؟ اور اللہ دیکھ رہے ہیں 6 مہینے تک پیغمبر پہ جادو کا اثر رہا اور اللہ دیکھتے رہے، الیاذ باللہ۔ ادھر قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر تیری حفاظت کرنا لوگوں سے یہ میرے ذمہ ہے۔ اب کدھر جائیں ہم، قرآن کو مانیں یا روایات کو مانیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اب ذرا دوسری طرف آؤ، ذرا سورۃ اعراف میں اور سورۃ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے القوا ما انتم ملقون، ڈال موسیٰ پیغمبر جو کچھ تو نے ڈالنا ہے۔ فلما القوا، جس وقت انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، او جادوگرو تم جادو لے کے آئے ہو، میں حق لے کے آیا ہوں،
تمہارا جادو باطل ہے، ان اللہ سیبطلو، اللہ کریم ان قریب تمہارے جادو کو باطل کر دے گا۔ باطل کا معنی ہوتا ہے ختم کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جادو لے کے آئے ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے جادو کو ختم کر دے گا۔ سورۃ اعراف میں دیکھ، اللہ فرماتے ہیں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق غالب آیا، جادو کو مٹا دیا۔ جادو کو کیا کیا؟ اللہ اگر موسیٰ پیغمبر پہ جادو کو مٹا سکتا ہے، اگر اللہ موسیٰ پیغمبر سے جادو کو مٹا سکتا ہے تو محمد پہ جادو کو کیوں نہیں مٹایا؟ اگر اللہ موسیٰ سے جادو کو ہٹا سکتے ہیں تو محمد سے کیوں نہیں جادو کو ہٹایا؟ اگرچہ ٹھیک ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، موسیٰ اللہ کا بڑا برگزیدہ پیغمبر، بڑا پسندیدہ پیغمبر ہے، لیکن محمد کا مقابلہ ہو سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ اور اگر موسیٰ پیغمبر جیسے سینکڑوں بھی ہو جائیں تو محمد کا مقابلہ ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے، اب اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جادو کو ہٹا سکتا ہے تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں فرق کتنا ہے؟ اگرچہ انبیاء سب نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، لیکن یہ درجات فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں لو کان موسیٰ، سن لو میری امت کے لوگوں، اگر میں محمد موجود ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ تکلم کلام کر رہا ہوں، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر اچانک ایک دائیں جانب سے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جاتے ہیں، اچانک اگر اچانک زندہ ہو کے آ جاتے ہیں، لو کان موسیٰ حیًّا، زندہ ہو کے آ جاتے ہیں، معنی کیا ہے کہ ابھی زندہ لو کانا، لو معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ انتفاع الاول لوجود الثانی، لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتا، لیکن کوئی اور الہ ہونا، جس طرح کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، اس طرح جو مر جائے وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ بھی ہو سکتا۔ وہی پہ بھی لفظ لو ہے، ادھر بھی لفظ لو ہے، لو کان موسیٰ حیًّا۔ آپ نے فرمایا میں محمد کی محفل میں بیٹھے ہو، اچانک موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جاتے ہیں، اگر تم نے میں محمد سے نظر ہٹا کے یوں ایک نظر موسیٰ کی طرف دیکھ لیا تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں رہے گا۔ اگر اچانک موسیٰ علیہ السلام آ جائے، میں محمد بھی موجود ہوں، تم نے میری طرف سے نظریں ہٹا کے موسیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم کوئی بندہ بھی تم میں مومن نہیں رہے۔ یہ مقام ہے محمد کا، جو اتنی عزت اور شرف والا پیغمبر، تو نے اس پیغمبر کے اوپر تہمت لگا دی کہ محمد پہ جادو کا اثر 6 مہینے تک چلتا رہا۔ اور ہشام جو راوی ہے، عراق چلے گئے، وہاں پہ حافظہ کمزور ہو گیا۔ ابھی اس کی پیدائش ہوتی ہے 61 ہجری میں، ہشام ابن عروہ کی پیدائش ہوتی ہے کب؟ 61 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 51 سال بعد 40 کے قریب روایات ہیں، ساری روایات یہ ہشام سے ہیں۔ امام ترمذی نے کوئی روایت ذکر نہیں کی، امام مالک نے کوئی روایت ذکر نہیں کی، امام دارمی نے کوئی روایت ذکر
امام ابو داود سجستانی نے اس طرح کی کوئی روایت ذکر نہیں کی. کیوں؟ اس سے پہلے کتنے صحابہ موجود تھے؟ یہ تابعی ہے من کبار التابعین، من صغار التابعین، چھوٹے تابعیوں میں سے یہ تابعی ہے. تو کسی ایک صحابی نے یہ روایت کیوں نہیں کی؟ ساری روایتیں ہشام سے لے کے اور تو نے محمد کے اوپر یہ الزام لگا دیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ الیاذ باللہ پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر کہ یا اللہ ہم اس چیز سے بری ہیں کہ تیرا پیغمبر معصوم ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے اور تو نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی ہے. آخری بات، جادو نام ہے شرک کا. جادو نام ہے کس کا؟ اگر شرک بغیر شرک کے جادو ہوتا نہیں ہے. اگر جادو کا اثر ہو گیا تو پھر معنی یہ ہوا کہ شرک کا اثر پیغمبر پہ ہو گیا. پیغمبر تو شرک کی تردید کے لیے آتا ہے. اگر خود پیغمبر ہی کے اوپر اثر ہوگا. اب دوسری ایک اور بات سنو. پہلے کافروں نے کہا یہ پیغمبر جادوگر ہے، ان ھذا لساحر کذاب، کہا کہ یہ جادوگر ہے. پھر خود ہی کہنے لگے، اب ذرا دیکھ لینا، خود ہی کہنے لگے اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے. اب ایک ٹائم پہ ساحر اور مسحور، جادو کرنے والا اور جادو جس کے اوپر ہو جائے وہ ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے؟ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے وجود پہ جادو کرتا نہیں ہے. پہلے کہا یہ جادو کرتا ہے، پھر کہا اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے. اب یہ کیسے یہ چیزیں دو ہو سکتی ہیں؟ ایک ساحر بھی ہو اور ایک مسحور بھی ہو. اس لیے جب انسان قرآن سے ہٹ جائے نا تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہے آدمی کرتا ہے. لیکن پیغمبر کی عزت سب سے زیادہ مقدم ہے اور قرآن نے محمد کی عزت اور تعظیم کی ہے. اور اللہ کریم نے جتنی پیغمبر کی عزت کی ہے، اور تیرے لیے قانون ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اگر تیرے دل میں محمد کی توہین ہوئی تو قیامت کے دن محمد کی شفاعت کے قریب بھی نہیں تو جا سکے گا. وہ پیغمبر جس کی عزت عرش تک پہنچ دی ہے، تو نے کیسے اس پیغمبر کے اوپر بہتان لگا دیا کہ یہ جادو کا اثر ہو گیا محمد پہ؟ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی حفاظت لمحے لمحے کے اوپر ہمارے ذمہ ہے. اب قرآن کی بات میں تو شک ہو سکتا، ساری روایات پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کلام پہ شک کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی عزت ساری دنیا سے زیادہ ہے. کأنما وہو فرد فی جلالتہ، کأنما هو فرد فی جلالتہ فی اسکر نہیں نہ تلقاہ وفی حشر. کہتے ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ایک طرف اکیلا محمد کریم کھڑا ہو. کہنے لگا میں ساری دنیا کی عزت کو قربان کر دوں محمد کی نگاہوں کے ایک لمحے کی عزت کے اوپر. کأنما وہو فرد فی جلالتہ فی اسکر حین تلقاہ. تو نے کہا محمد کی تعظیم کی ہے، قربان جاؤں ابو بکر صدیق پہ جس نے محمد کی عزت اور تعظیم کی انتہا کر دی ہے. شاید کو ماں نے جنا ہو ابو بکر صدیق جیسا کہ محمد کی عزت کے اوپر تو نے ہاتھ ڈالا اور کہہ دیا کہ محمد کے اوپر جادو ہو گیا. محمد جیسا انسان کسی ماں نے جنا. کأنما وہو فرد فی جلالتہ فی اسکر حین تلقاہ وفی حشم. آی الورا فہم معناہ ثم یرى القرب والبعد فیہ غیر منفخم. او کہتا تو نے محمد
کی چال کو تو نے تو دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم محمد میلوں دور چلتا رہا ہو، اندھیری رات ہو، دور سے چلتا آ رہا محمد جس راستے پہ ہو، آئی الورا فہم مانا ہو ثم یرا القرب والبعد فیہ غیر منفخمی۔ مجھے اللہ کی قسم ہے میلوں دور ہو محمد کریم، دور سے محمد کریم اندھیری رات میں چلتے آ رہے ہوں، اللہ کی قسم 14ویں کے چاند کی اتنی چمک نہیں ہوتی جتنی محمد کریم کے دانتوں کی چمک ہوتی ہے۔ آئی الورا فہم معناہ ثم یرا القرب والبعد فیہ غیر منفخمی۔ وہ کہتے تو نے محمد کی تعظیم کر، اپنی ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، مولوی کو چھوڑ دے، پیر کو چھوڑ دے، دولت کو چھوڑ دے، ساری دنیا کو چھوڑ دے، محمد کی تعظیم تیرے دامن سے چھوٹے۔ کیوں نہیں چھوٹے؟ حتی اذا طلعت فی الکون ہدا ہا العالمین واحیت سائر الامم۔ کہتا ہے پیغمبر تو وہ ذات ہے جس طرح ایک قوم مردہ ہو چکی ہے، اس مردہ امت کو زندگی نئے سرے سے دی ہے، نبوت اور رسالت سے تو محمد کریم نے دی ہے۔ ایسا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ، ایسا پیغمبر ہے۔ اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ کما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفی بوصفہ یفن الزمان وفیہ ما لم یوسف۔ وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے بندے اگر یوسف جیسے حسین بن جائیں، ساری دنیا کے بندے اگر یوسف جیسے حسین بن جائے، وہ یوسف جیسے حسین تو ہو سکتے ہیں لیکن محمد جیسا حسین کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے میں ساری زندگی پیغمبر کی عزت اور عظمت کی تعریف کرتا رہوں، میری روح تو نکل جائے گی لیکن محمد کی ایک صفت کی تعریف کرنا میرے اختیار میں۔ وَمَنِ ارْتَدَى حَسْبَ النَّبِيِّ وَنَسْبَهُ يَشْفَى لَهُ الْخَلِيلُ مِنَ اللَّهِ قُرْبَانُ۔ کہتے ہو محمد کریم کی عزت کر، پیغمبر کی ہر چیز کی عزت کر۔ جو بھی کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی طرف اگر داغ لگانے کی کوشش کرے، کہنے لگا پاؤں کی ٹھوکر پہ مار دے لیکن محمد کی عزت کو مقدم رکھ، اس لیے کہ پیغمبر سے بڑھ کے عزت اور تعظیم والا بندہ، اس لیے یہ جادو کا اثر محمد الرسول اللہ پہ ہو سکتا، ایک ادنا مومن پہ جادو کا اثر ہو سکتا تو کہاں جا سیدھا تم نے ہاتھ ڈالا محمد پہ؟ اور خدا کا خوف کرو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کدھر چلی گئی؟ آپ ساری باتیں سن چکے ہو۔ سورۃ فلق والناس یہ مکہ میں نازل ہوئی، جادو مدینہ میں ہوا۔ دوسری بات، یہ 40 کے قریب روایات ہے، سب روایات کو روایت کرنے والا ہشام ابن عروہ ہے۔ وقال الذهبي هذا رجل مجروح، امام ذہبی کہتے ہیں یہ راوی مجروح ہے۔ تیسری بات، کہتے ہیں نبی کے ہمسائے میں رہنے والا، نبی کے ہمسایہ کوئی یہودی نہیں تھا۔ چوتھی بات، یہ تو محلات میں رہتے تھے۔ پانچویں بات کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے پاس رہن درہ جو ہے وہ رہن کے طور پہ رکھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو بہت زیادہ مال تھا نبی علیہ السلام کے پاس، تو درہ رہن رکھنے کی ضرورت۔ چھٹی بات کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ 9 ہجری کا ہے اور 3 ہجری کے بعد مدینہ میں کوئی یہودی رہا ہی نہیں، تو کس نے جادو کر لیا؟ ساتویں بات کہ لوگ کہتے ہیں بنو زریق قبیلے کا لبید ابن عاصم تھا، یہ یہود کا قبیلہ تھا۔ بنو زریق یہ یہود کا قبیلہ تھا ہی نہیں، یہ یہود کا قبیلہ نہیں تھا۔ آٹھویں بات، اب قرآن نے کہا کہ یہ ظالموں کا عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر پہ جادو ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے پیغمبر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا انتریاں نہ نکال کے باہر پھینک دوں کہ میرے محمد کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے تو صحیح۔
اس آیت کے بعد نبی علیہ السلام نے پہرے داروں کو ختم کر دیا. کوئی پہرے دار بھی تھا نہیں. 5 آدمی نبی علیہ السلام کے مخالف تھے مکہ میں. ان میں سے جبریل آیا اور 5 آدمیوں کی طرف نشان لگا کے فرما دیا اللہ کے پیغمبر 1 مہینے میں یہ 5 آدمی ظالم جو ہے مر جائیں گے. ایک پاؤں کے زخم سے، ایک پیٹ کی مرض سے، ایک گدے سے گرے گا، ایک اور کسی مرض سے، ایک کو پتہ مارا جبریل نے. وہ 5 آدمی جو پیغمبر کی اہانت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں سب کو ختم کر دیا. کہ یہ 6 مہینے تک پیغمبر کے وجود کے اوپر جادو کا اثر رہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی. قرآن کہتا ہے ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر ہماری حفاظت سے نکل سکتا. اگر جادو کا اثر موسیٰ پہ نہیں ہونے دیا تو کیا اللہ تعالیٰ محمد پہ کیسے ہونے دیتا. اس لیے عقیدہ یہ رکھ کہ پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر کے اوپر جادو نام ہے شرک کا اثر کسی پیغمبر اور مومن پہ ہو سکتا نہیں ہے. اب یہی چیز انہوں نے کہی قوم شعیب نے. قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے تیرے اوپر مسلسل جادو چلا ہے. یہی کلمات محمد کو کہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس. پیغمبر کی تعظیم کر، ایسی باتیں محمد کی نسبت کی طرف کرنے کی اجازت، ایسی باتیں پیغمبر کی طرف منسوب کرنے کی اجازت، کسی پیغمبر کی طرف بھی منسوب کرنے کی اجازت. اسی صورت کو دیکھ، اسی صورت میں قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا انما انت من المسحرین، تیرے اوپر بھی جادو ہوا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی کہا تیرے اوپر بھی جادو ہوا ہے. مکہ والوں نے شعیب پیغمبر بھی کہا تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے. مکے والوں نے محمد کے اوپر بھی کہا تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے. تو اللہ کریم نے ان سب کو ظالم کہا ہے. کسی پیغمبر کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا نہیں ہے. سورت فرقان 8 نمبر آیت خود پڑھ کے دیکھنا. سورت اسراء 47 نمبر آیت خود جا کے دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں یقول الظالمون، یہ ظالموں کا عقیدہ ہے کہ محمد کے اوپر جادو ہوا ہے لیکن پیغمبر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا نہیں ہے. تو اس لیے شعیب پیغمبر کو بھی انہوں نے کہا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي. جادو سے آدمی کی عقل میں کچھ آ جاتا ہے نا. تو سورۃ قلم میں دیکھ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم او لوگو میرا محمد پاگل اور مجنون. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، او میرا پیغمبر تیرے ہونٹوں کی حرکت کی میں خدا کو قسم ہے. جس کے ہونٹوں کی حرکت کی قسم اللہ کریم اٹھا رہے ہیں. کیسے اللہ کریم 6 مہینے تک محمد پہ جادو کے مسلط کر دیا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم مجرمون. دوسری جگہ پہ قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون. میرا پیغمبر لوگوں کو بتا دے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ محمد پاگل کوئی نہیں، محمد مجنون کوئی نہیں. محمد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دانا زیرک انسان کسی ماں نے جنا. اس لیے پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی اجازت. اگر تیرے ذہن میں یہ ہوا کہ محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے تو یاد رکھ قیامت کے دن محمد کو منہ کیسے دکھائے گا. نبی علیہ السلام نے اگر فرما دیا تو نے یہ مانا تھا کہ میں محمد پہ جادو ہو چکا، کیا یہ تو نے پیغمبر کی تعظیم کی؟ کأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاؤوه كالهمم. شانوں کا اعظم شان کا ابتر یوتی کا رب کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ساری انبیاء بھی مل جائیں لیکن محمد کی عزت تک کوئی پہنچ سکتا۔ اس لیے پیغمبر کے ناموس کا خیال کر، پیغمبر کی عزت کا خیال کر، پیغمبر کی تعظیم کو مقدم کر، اپنے ماں باپ پہ، اپنے مولوی پیر پہ، اپنے قبیلے بادشاہ خاندان پہ، ہر چیز پہ مقدم رکھ محمد کی عزت کو، ہر عیب والی چیز کو پیغمبر سے دور کر، ہر عیب والی چیز کو پیغمبر سے دور کر۔ اس لیے امام بوصیری فرماتے ہیں فَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا ثُمَّ فَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا، کہتے ہیں وہ جو مرضی محمد کی تعریف کرتا رہے، لیکن جہاں پہ عیب آنے لگے، جہاں پہ نقص آنے لگے، جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ اہانت والا آنے لگے، کہنے لگا وہ توہین، وہ اہانت، وہ عیب کی نسبت اپنی طرف کر لے، لیکن تعریف کی نسبت محمد کی طرف کر، عیبوں کو اپنی طرف کر، تعریف اور اچھے اوصاف کی نسبت محمد کی طرف کر۔ اگر کسی آدمی کو کہا جائے تیرے اوپر تو جادو ہو چکا ہے، وہ اپنے لیے قبول نہیں کرتا، تو نے کیسے محمد کے لیے یہ بات کو قبول کر لی؟ اس لیے گواہی دو، اللہم انا نشہد ونحن بریء من هذا القول الذين يقولون ان محمدا مسحور۔ اللہ ہم تمہیں گواہ کر کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہوا نہیں ہے، تیرا پیغمبر معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، وہ تو امانت اور نبوت میں معصوم ہے، وہ تو رسالت میں معصوم ہے، وہ تو ایک ایک حرکت میں معصوم پیغمبر ہے، وہ تو صداقت میں معصوم ہے، نبوت میں معصوم ہے، قیادت میں معصوم ہے، عدالت میں معصوم ہے، شجاعت میں معصوم ہے، عدالت میں معصوم ہے، دعوت میں معصوم ہے، تقریر میں معصوم ہے، اخلاق میں معصوم ہے، حلم میں معصوم ہے، بردباری میں معصوم ہے، تقدس کمال میں معصوم ہے، جمال اور جلال میں معصوم ہے، عزت اور رفعت میں معصوم ہے، عصمت اور کمال میں معصوم ہے، دعوت اور تبلیغ میں معصوم ہے، عبادات میں معصوم ہے، آیات میں معصوم ہے، عبادات میں معصوم ہے، قیامات میں معصوم ہے، تسبیحات میں معصوم ہے، تبیین الآیات میں معصوم ہے، بینات میں معصوم ہے، وہ تو قیام، رکوع، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، عبادت، حرکت، سفر، حجر شجر کا قول میں، اپنے غزوات میں، بدر احد حنین میں، سفر میں، چال میں، نیند میں، کھانے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، اٹھنے میں، دعوت میں، تلاوت میں، عبادت میں، ریاضت میں، رفعت میں، محنت میں، جہد میں، مقام میں، مکان میں، زمان میں، حجورات میں، ازواج میں، بنین میں، بنات میں، اصحاب میں، وہ تو معصوم پیغمبر ہے، وہ تو اپنی ایک ایک حرکت میں معصوم ہے، ایک ایک صفت میں معصوم ہے، ایک ایک قول میں معصوم ہے، حدیث میں معصوم ہے، قول میں معصوم ہے، بیان میں معصوم ہے، عنوان میں معصوم ہے، تلاوت فرقان میں معصوم ہے، دلیل اور برہان میں معصوم ہے، وہ تو فرقان اور قرآن میں معصوم ہے، وہ تو دعوت اور قلب و جینان میں معصوم ہے، وہ تو اذنان ہاتان یدان میں معصوم ہے، وہ تو ساکان اور آذان میں معصوم ہے، وہ تو اپنی قوت اور رفعت اور طاقت میں معصوم ہے، وہ تو حفظ اور ذاکرہ، عقل، دماغ، زیرک، فہم، عقل میں معصوم ہے، وہ تو نظام تنفس، تدبیر، تفکیر میں معصوم ہے، وہ تو تفکیر، تعظیم، تقریر، تحذیر، دماغ، زیرک، عقل، فہم میں معصوم ہے، وہ تو اپنے رفعت اور مقام، تقدس میں معصوم پیغمبر ہے، وہ تو نبوت میں معصوم ہے، رسالت میں معصوم ہے، قیادت میں معصوم ہے، اس قرآن کی دعوت میں معصوم ہے، آیات میں معصوم ہے، قرآن کے عنوان میں معصوم ہے، قرآن کے مناقب اور فضائل میں معصوم ہے، قرآن کی دعوت اور تبلیغ میں معصوم ہے، وہ اپنے بیان اور تقرر اور کلام میں معصوم ہے، احکام میں معصوم ہے، شریعت میں معصوم ہے، وہ تو منہج میں معصوم ہے، وہ تو شریعت میں معصوم ہے، وہ تو ملت اور قوم میں معصوم ہے، وہ تو اپنے مذہب اور مناج میں، بیان میں معصوم ہے، وہ تو اپنی سیرت اور صورت میں معصوم ہے، وہ تو رفعت اور مقام میں معصوم ہے، وہ تو اپنی صورت اور بیان، تقدس، جمال میں معصوم ہے، وہ تو پیغمبر اپنی حرکات میں، اپنی نیند میں معصوم ہے، اپنی بات میں معصوم ہے، اپنی ذات میں معصوم ہے، اپنے دن اور رات میں معصوم ہے، وہ اپنے بیان اور عنوان میں معصوم ہے، اپنی حرکت اور فعل میں معصوم ہے، اپنے اقوال میں معصوم ہے، اپنی
باتوں میں معصوم ہے، اس کا عمل قول کے مطابق، اس کا قول فعل کے مطابق، اس کا فعل قول کے خلاف نہیں، اس کا قول عمل کے خلاف نہیں، اس کی رات دن کے مخالف نہیں، اس کا دن رات کے مخالف نہیں، اس کا صبح شام کے مخالف نہیں، شام صبح کے مخالف نہیں، اس کی ایک ایک حرکت معصوم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیری معصومیت کو میں نے بنایا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ وآخر دعوانا